الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی شان حبیبہ فی القرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ تھوڑے سامنے میں سرنامہ کلام دے وچ سورہ الانبیاء دی 117 آیت تلاوت کیتی ہے۔ یہ قرآن دی معروف ترین آیتاں دے وچوں ہے کہ جتنی تقریر اس آیت تے ہوئی ہے قرآن دے وچ کسی اور آیت تے نہیں ہوئی، تے جیڑی گل بار بار کیتی جاوے، ایک موضوع جنوں بار بار مقرر کیتا جاوے، تے جدن بھی بندہ وہ موضوع سندا ہے نا تے پہلے دل دے وچ ہی آندا ہے کہ یار کیڑی نویں گل ہو گئی۔ لکھاں مقرر لکھاں تقریراں کر چکی ہیں، اندی پلے کچھ رہ نہیں گیا ہوں، لیکن میں تہاڈی توجہ اس آیت دے وچ صرف دو لفظاں دے پاسے کرامنی ہے تے لکھیا ہے بالکل ایک نواں موضوع کھل جاسی۔ ترجمہ تو سارے جانتے ہو، وما ارسلناک نہیں بھیجیا اسیں تینوں الا ما سوائے رحمتن رحمت ہوئے للعالمین تمام جہانہ واسطے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، اللہ نے دو لفظ استعمال کیتے ہیں، ما تے الا۔ ما جڑا ہے یہ استفہامیہ بھی ہوندا ہے تے نافیہ بھی ہوندا ہے۔ ما دے بنیادی طور تے دو مطلب ہے، سوال واسطے بھی ما استعمال ہوندا ہے عربی، ما ھذا، اے کی ہے، جویں اسی کی آنے ہیں اے بھی ما ہے، لیکن اکثر ما دا جڑا عربی دے وچ استعمال ہے وہ نفی واسطے ہے، کسی شے تو انکار واسطے ہے، تے الا استثنائیہ ہے۔ استثنائیہ آندین کہ اس چیز تو سوا ہر چیز ممکن ہے، اینو آندین استثناء، الا اتھے استعمال ہوندے ہیں۔ جی میں سورہ العصر دے وچ ویکھو، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرمیندا ہے کہ مینوں زمانے دی قسم ہے کہ ہر ایک انسان نقصان دے وچ، یعنی پوری دی پوری انسانیت نقصان دے وچ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ما سوائے الا استثناء ہے، تمام انسانیت بحثیت مجموعی نقصان دے وچ ہے، ما سوائے چند لوگاں دے جڑے ایمان لے آئے، جنہاں نے نیک عمل کیتے، جنہاں نے حق دی تے صبر دی تلقین کیتی بھی تے سنی بھی۔ تواصو جڑا ہے نا، جڑا وزن ہے، یہ ترجمہ ہی اسی بڑا ناقص کرنے، وتواصوا بالحق، ان عربی وچ مطلب ہے حق آکھنا تے حق سننا، وتواصوا بالصبر، کسی دی گل تے صبر کرنا تے میں گل کراں تے کوئی صبر کرے، یہ تواصو دا وزن ہے۔ ہن اللہ تعالی اس آیت دے وچ وما ارسلناک ما نفی دے، نہیں بھیجیا اساں تینوں، کا ضمیر ہے واحد مخاطب دی، مرد ہوئے سامنے کھلوتا ہوئے انہوں جس ویلے اکھیندے کا عربی چ استعمال ہوتا ہے۔ وما نہیں بھیجیا ارسلنا اساں کا تینوں الا ما سوائے اس دے، ما تے الا آ گیا نا، ہن ما تے الا دا کوئی قاعدہ کوئی نہیں عربی گرامر دے کہ کس ویلے یہ دونوں اکٹھے ہوں، بلکہ علم البیان دے وچ جس ویلے ایک خاص تاثر پیدا کرنا ہوئے، ایک خاص تاثیر پیدا کرنی ہوئے، کلام نو لوگاں دے ذہناں نو کسے ایک پاسے لے جاونا ہوئے، اس ویلے ما تے الا کٹھے ہوں گے۔ قاعدہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی آکے جی قاعدہ کی، قاعدہ کوئی نہیں ہے، یہ زبان فہمی
آلے لوگاں دی گل ہے. یہ ڈکشنری دے وچ لغت دے وچ عربی سکھن دی گل نہیں بلکہ عربی دے محاورے نو سمجھن دی گل ہے. اس بارے میں تھوڑی تھوڑی جی توجہ تواڈے ذہناں نو اس پاسے کروائی سا. ما تے الا نہیں تے اس دے کیتا ہے. اللہ فرمائندا ہے کہ قرآن تو اسی بڑیاں نو ہدایت دینے ہیں, اسے قرآن تو اسی بڑیاں نو گمراہ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. وما یضل بہ الا ما تے الا کٹھا ہو گیا نا, لیکن اسی فاسقاں تو سوا کسی نو گمراہ نہیں کرتے. ما تے الا کٹھا ہو گیا. پھر دیکھو ولا قد انزلنا الیک آیات بینات, مصطفیٰ اسی تیرے اتے بڑی واضح آیتاں قرآن دیاں نازل فرمائیاں ہیں. وما یکفر بہا, تے نہیں انکار کر دے انہاں آیتاں دا الا الفاسق, ماں سوائے انہاں لوگاں دے جڑے فاسق ہیں. ماں تے اللہ کٹھا ہو گیا. پڑھ دے او قرآن. قرآن دی دو قسمیں آیتاں دیاں, محکمات تے متشابہات. محکمات جڑی آیتاں فوراً ذہن نو سمجھ آ جانا, متشابہات جنہاں نو ویکھ کے ذہن شبہ وچ پے جاوے, جنہاں نو سمجھن واسطے ذرا زور لگے. اللہ فرمائندا ہے کہ اے متشابہات جڑی آیت ہے نا, وما یعلم تعویلہ الا اللہ, پھر ما تے اللہ کٹھا ہو گئے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ, انہاں دے حقیقت نہیں جاندا کوئی سوائے اللہ دے. والراسخون فی العلم, تے انہاں لوگاں دے جڑے علم ڈبے ہوئے, یعنی اور کوئی نہیں جاندا ماں سوائے اللہ تے علم وچ ڈبے ہوئے لوگاں دے. اللہ دے میں نہیں بھٹکیندا قرآن تو ماں سوائے انہاں دے جڑے فاسق ہیں. پھر اللہ فرمائندا ہے قرآن دی آیتاں دا کفر انہاں دا انکار نہیں کر دے ماں سوائے او لوگ جڑے فاسق ہیں. غزوہ بدر دے وچ اللہ فرشتے بھیجدا مسلماناں دی مدد واسطے, کو ایک دو بھی نہیں 5000 فرشتے. تے کیڑی شان نال بھیجدا پے. اللہ فرمائندا ہے یمددکم, تہاڈی مدد کیتی, ربکم بے خمسۃ 5000 من ملائکہ, 5000 چنے ہوئے فرشتے اسی بدر دے میدان دے وچ لائے اس حال وچ مصوبین کہ انہاں دے کل جڑے 5000 گھوڑے ہیں نا انہاں تے ٹھپے لگے ہوئے ہیں. اے تسی اپنا گھوڑے ہوندے نا برانڈنگ ہوندی ہے, اے جڑے جویں بڑے بڑے فارم ہیں مجھاں دے او اگ لا کے لو اینو تے او برانڈنگ کریندے, اینو مصبہ آندے عربی دے وچ, کسے نو برانڈ کر دے بنا. اللہ فرمائندا ہے کہ اسی ٹھیک ہے اوتے کہ اسی 5000 فرشتے تے 5000 برانڈڈ گھوڑے جنہاں تے اساں مہر لائی ہوئی ہے کہ رب دی فوج ہے او بھیجے. وما جعلہ اللہ, اللہ دے پھر ما آیا اساں نہیں کیتا یہ کم الا بشرا لکم, ماں سوائے اس دے کہ اے مصطفیٰ تیرا تے تیرے صحابیاں دے واسطے انہاں دا دل خوش ہو جاوے. والے تطمئن قلوبکم بی, تے انہاں گھوڑیاں نو تے انہاں فرشتیاں نو ویکھ کے تہاڈے دلاں اطمینان ہو جاوے. کیوں بھیجن گھوڑے تے فرشتے؟ تاکہ رسول تے رسول دے صحابہ دے دل وچ اطمینان ہو جاوے, انہاں نو خوشی ہو جاوے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ماں سوائے اس دے کہ وہ رسول. ماں تے اللہ کٹھا ہوتا پیا, وما محمد الا رسول, مصطفیٰ کچھ نہیں ماں سوائے اس دے کہ وہ اللہ دا رسول ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اسی آج تک کوئی رسول نہیں بھیجیا ماں سوائے اس دے کہ اللہ دے حکم تے اون دا حکم منیا جاوے. پھر ماں تے اللہ کٹھا ہو گیا, یعنی رسول بھیجن دی اور کوئی وجہ نہیں ہوندی ماں سوائے اس دے کہ اللہ دے حکم نال اس رسول دا حکم منیا جاوے. وما امرو,
اللہ دے اسی اج تک انساناں نو کوئی حکم نہیں دیتا الا لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، ما سوائے اس دے کہ اپنا دین خالص کر دے ہوئے اور صرف اللہ تعالیٰ دے عبد بنیں، اللہ دے غلام بنیں۔ یعنی اللہ نے کوئی حکم نہیں دیتا ما سوائے اس دے کہ اللہ دی غلامی کیتی جاوے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تسی چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر ماں تے اللہ کٹھا ہوندا پہ ایک تاثر پیدا ہوندا پہ۔ تا میں بار بار تواڈے ذہناں نو تکلیف اینو آندے، اس ٹیکنیک نو آندے تقریب المعانی، ذہن نو ایک معنی دے قریب کر دینا۔ وما تشاؤون، نہیں چاہ سکتے تسی الا ما سوائے اس دے یشاء اللہ کہ اللہ بھی چاہے۔ ماں تے اللہ کٹھا ہو گیا۔ وما ارسلنا، اسی نہیں بھیجے قبل کا الا رجالا نوحی الیہم، تیرے تو پہلے اسی کدی بھی کسی عورت نو رسول بنا کے نہیں بھیجے، صرف مرداں نو رسول بنائے۔ نبیاں دے بارے قرآن نہیں آتا، اور ڈنڈی اسی عالم مرنے ہیں تے پیر مرنے ہیں، رسول عورت نہیں ہو سکتی۔ تے اے اللہ تعالیٰ اس آیت جاندا پہ ہے کہ وما ارسلنا، اسی نہیں بھیجیا قبل کا تیرے تو پہلے الا رجال، ما سوائے مرداں دے نوحی الیہم جنہاں تے وحی ہوندی ہے۔ ما تے اللہ پھر کٹھا ہو۔ وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا، اسی نہیں بھیجیا کہ ماں سوائے اس دے کہ تو لوگاں نو خبردار بھی کریں تے لوگاں نو خوشخبریاں بھی سناویں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اسی نہیں بھیجیا ماں سوائے اس دے کہ تو سارے انساناں دا استاد بنے۔ یہ ماں تے اللہ پھر کٹھا ہوندا پہ، قرآن دے وچ کتنے باری یہ کٹھا ہوندا پہ۔ تے پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کی تاثیر 15-20 آیتیں میں پڑھ گیا، کی تاثیر ہے؟ یہ علم بلاغت دا موضوع، علم بلاغت دے وچ اس طرح دے کلام نو حسری بیان آتا، حسری ہے سواد رے، اسے تو لفظ نکلتا ہے حصار، اسے تو لفظ نکلتا ہے محصور۔ اللہ تعالیٰ اس بیان حسری دے وچ عالماں واسطے محصور کردہ پہ ہے کہ عالماں نو رحمت سوائے مصطفیٰ دے ہور کی دو لب بھی نہیں سکتی۔ یہ حسری تاثیر ہوندی ہے اس بیان دے۔ یہ کیوں بیان ماں تے اللہ کیوں کٹھا کیتا جاندہ ہے؟ جی میں تمبو لگے ہوئے ہیں، اسی انہوں تریے پاسے بند کر کے ایک پاسے رستہ کھول دے بھی ہے، انہوں حسر آگ سے نرمی دے بھی کہ ذہن ہور کسے پاسے جاوے ہی نہ، ہور کچھ سوچ سکے ہی نہ۔ میں سمجھا میرا استاد میں نو رحمت کرے سی میرے تے، نہیں رسول کرے سی۔ میں سمجھا میری ماں میرے تے رحمت کرے سی، نہیں رسول کرے سی۔ میں سمجھا میرا بھرا میرے نال رحم دا معاملہ کر سی، نہیں مصطفیٰ کرے سی۔ حتیٰ کہ میں سمجھا اللہ میرے تے رحم کرے سی، نہیں مصطفیٰ کرے سی۔ اینو حسران دے، اتنا خطرناک موضوع ہے کہ ذرا ایک بندہ ایدے ادھے ہوئے نا تے بندہ شرک مبتلا ہو گیا۔ لیکن قرآن ہی آندا پہ اسی قرآن دے لفظاں نال وفا کرنی ہے، اپنے عقیدیاں نال وفا نہیں کرنی۔ میں ہمیشہ آنا کہ مسلماناں دے بربادی دی بنیادی وجہ ہے کہ انہاں دی وفا انہاں دے عقیدیاں دے نال، قرآن نال کوئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نحوی اعتبار نال اگر تسی دیکھو نا اس نو تے ہن اے ہوندا ہے کہ ممکن نہیں کہ عالماں نو رحمت ملے ماں سوائے رسول دی ذات دے۔ ابن جریر ساڈے بڑے بڑے مفسر ہیں، ابن جریر رحمہ اللہ تفسیر قرآن العظیم اپنی تفسیر دے وچ فرمائندے ہیں وما ارسلناک یا محمد الا خلقنا الا رحمتا لمن ارسلناک الیہ من خلقی۔ بڑے ذہن بڑے ہوندے تے نکے نکے ہوندے۔
ابن جریر فرمیندے ہیں کہ اللہ فرمیندا پیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دے وچ کہ اسی اے محمد وما ارسلناک یا محمد الا خلقنا اسی جیڑی بھی مخلوق بنائیے ساری دی ساری مخلوق دے پاسے تینوں بھیجندے پے ہیں الا تے کوئی اور وجہ نہیں لمن رحمتن ارسلناک الیہ من خلقی اسی کیوں بھیجندے پے ہیں تینوں اپنی مخلوق دے پاسے ہر مخلوق دے پاسے کیونکہ اسی چاہتے ہیں کہ ساڈی رحمت تیرے ذریعے ہر مخلوق تک پہنچ جائے. اے ابن جریر فرمائندے پے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پہلے مفسر ہیں. تفسیر ابن عباس بڑی مشہور ہے. جیڑا بھی بندہ تفسیر دا سند لیندا ہے پہلی تفسیر جیڑی پڑھدا ہے وہ حضرت ابن عباس دی تفسیر ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جڑا اللہ فرمائندا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمام جہاناں واسطے حضور دی ذات رحمت ہے. اوہاں دے دا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاں تے تا حضور نے رحمت کرنی ہی کرنی ہے جویں ہر کوئی کریندا ہے. لیکن حضور دی ذات تے اللہ نے پابندی لائی ہے کہ غیر بھی آوے نا تو تے بھی رحمت کر. سبحان اللہ. تینوں مننے تو بھی رحمت کرنی ہے نہ مننے تا بھی رحمت کرنی ہے. عجیب گل ہے. سبحان. وہ صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ابن عباس کی مطلب کافراں تے بھی حضور دی رحمت ہے. آپ نے فرمایا ہے منافقاں تے ہے. انہوں نے کہا کیویں؟ انہاں کے مسلماناں تے حضور دی ذات رحمت ہے اس حال وچ کہ انہاں دی دنیا تے آخرت حضور دی تعلیم تے عمل کرنا سمجھ جاندی تے کافر تے منافق واسطے رحمت ہے اس حال دے وچ کہ حضور تو پہلے جس نبی نے جس قوم نے اپنے نبی دا انکار کیتا اللہ نے انہاں تے عذاب بھیجیا. انہوں نے عذاب استیصال پوری قوم نو برباد کرتا جاوے. کسے نو اللہ وٹے مار دیتے, کسے تے اگ وسا دیتی, کسے تے پانی دا عذاب آ گیا, کسے تے چچڑا دا عذاب آ گیا, کسے تے ٹڈیاں دا عذاب آ گیا, کسے دے اوتے زلزلے دا عذاب آ گیا, کسے اوتے زمین الٹن دا عذاب آ گیا. جدن بھی قوم نبی نو تنگ کر دی آئی اللہ پوری قوم نو برباد کر دیندا ای. لیکن حضور دے آمن نال اللہ نے آکھیا مصطفیٰ تیری لاج نہیں رکھے سائیں کہ جتنی مرضی کو تینوں تنگ کر لے جب تک تو انہاں دے وچ انہاں تے عذاب نہیں آ. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس آندے ہیں کہ کافراں تے حضور دی رحمت ہے کہ حضور دے آمن نال اللہ نے اس دنیا دے وچ انہاں تے عذاب کرنا ختم کر دیا. سبحان اللہ. نہ بھی اعتبار نہ رحمتن مصدری شان دے وچ ہے. ہن تسی میری تکلیف دا تے اپنی تکلیف دا بھی اندازہ کرو کہ آیت جی روز سن دیو اثر چ ہے کی. اللہ نہیں فرمایا کہ اسی تینوں راہم بنا کے بھیجے, نہیں نہیں, فاعل نہیں ہے. پورے عالمین ہیں مرحوم, مرحوم انہوں نے رحم کیتا جاتا, جیڑا رحم کرے انہوں آندے راہم. اللہ نہیں فرمائیتا وما ارسلناک الا راہم للعالمین, اسی تینوں رحم کرن آلہ بنا کے بھیجے. نہیں نہیں نہیں, رحمتن, رحمتن ہے مصدر. اے ہون تانوں عربی دی اگر فصاحت نہیں پڑھی جناب نے تو سمجھ نہیں آمنی اللہ کریندا کی. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. کی ہے مطلب؟ عرب دے وچ ایک طریقہ ہے کہ ایک بندہ اگر علم دے وچ بہت بڑا ہے کہ اسی انہوں عالم مانے, تسی بھی لفظ استعمال کر دے ہو نا عالم. عالم وہ ہے کہ جڑا پہلے جائے لائی علم دے نال آ کے لگ گیا تے وہ بن گیا عالم. اسی آنے زید عالم, زید عالم ہے. لیکن اگر زید اتنا علم حاصل کر لوے نا کہ ان کو پویے تو سوائے علم دے کچھ لبے ہی نہ, پھر عربی نہیں آندے زید عالم, وہ آندے زید علم. زید علم ہوگے. اگر ایک بندہ صبر کرے, بے صبرہ ہوئے, تکلیف آوے, صبر کر جاوے. اسی اکسائیں بکرن صابرن, بکر نے بڑا صبر کیتا, لیکن اگر ساری عمر وہ کرے ہی صبر, اسی کی اکسائیں بکرن صبرن, بکر خود صبر بڑھ گئے. صبر اندے نال آ کے لگیا نہیں, ایک جمعیاں ہی صابر ہے.
علم دے نال آ کے لگیا نہیں، یہ جمعہ ہی عالم ہے۔ اے طریقہ ہے عربی دا، اے جڑا اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمتن، ایندا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ اسی رحمت اے نہیں کہ تینوں بنایا ہے تے پھر رحمت دیتی ہے تینوں، نانا بلکہ تینوں بنایا ہے تے تیرے وچوں رحمت کٹی ہے۔ پوری دنیا نو جو رحمت اسی ونڈیندے پے نا اوندا مصدر تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور نہ کوئی ایڈا اپنا مغز چٹے نہ انہوں ایک گل سمجھ آوے کہ اللہ سمجھائیدہ کی پہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، تو وہ ہستی ہے کہ اسی ساری رحمت مصطفیٰ تیرے وچوں نچوڑ کے اپنے تمام جہانہ دے وچ ونڈیندے پے آئے۔ ہونے دے وچ مسئلہ جیڑا اصل ہمدا ہے نا نحو دے وچ وہ ہمدا ہے کہ اے رحمتن ہے مفعول لہو، فائل سمجھ دے ہو۔ ہن دیکھو نا استادہ کام نہیں کیتا تو مینوں کام کرنا بندہ پیر دا کام نہیں کہ تھوڑے سامنے نہ بھی ترکیب چھیڑے، لیکن چھیڑنی پو سی کیونکہ استادہ کام نہیں کیتا۔ فاعل تے مفعول، فاعل کیڑا ہوندا ہے جڑا کوئی کام کرے، مفعول جے دے نال کام ہوئے۔ اے میں صوفے نو ماریا، فعل ہے ضرب، میں ہاں ضارب جڑا مریندا پہ ہے، تے اے صوفہ ہے مضروب جڑا کٹ کھاندا پہ ہے۔ میں فاعل، اے ہے مفعول۔ ہن کیوں مارے ہیں میں نے؟ میں چاہنا آواز نکلے، مفعول لہو ہے آواز، سمجھ آندی پئی گل؟ مفعول لہو سمجھ آ گیا؟ جس وجہ تو کوئی کام کیتا جاوے، مثلا اسی عربی دے وچ آنے ہیں ضرب تو زیدن تعدیبا، میں ماریا زید نو اس پاروں کے ادب سکھے۔ میں جڑا مارن والا ہے میں ہاں فاعل، زید جنوں کٹ پوندی پئی ہے او ہے مفعول، تے مفعول لہو کیے اونوں کٹ کیوں پوندی پئی ہے؟ او بدتمیز ہے تاکہ اونوں تمیز آ جاوے، اینوں آندے نے مفعول لہو۔ ہن فاعل ہے اللہ، ارسلنا اسا تینوں بھیجے، کینوں بھیجے؟ کا مصطفیٰ، مصطفیٰ مفعول ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ بھیجن والا جنوں بھیجیا جاندا پہ او مصطفیٰ، مفعول لہو کیے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان۔ کیوں بھیجے؟ تاکہ تمام جہانوں کو رحمت مل جائے۔ سمجھ آیا؟ ہوندا یہ ہے کہ فعل تے مفعول لہو دا فاعل ایک ہوندا ہے۔ اے تو ناف دے وچ بڑی بڑی بحث چلدی ہے۔ بھیجی ہے اللہ نے، کیا عالماں تے جڑی رحمت ہوندی پئی ہے مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو ہوندی پئی ہے یا اللہ دی ذات دی وجہ تو ہوندی پئی ہے؟ اے ہے اصل سوال۔ اوہو سبحان۔ کیوں بھئی پہلے کدی آئے سنی نہیں نہ سنی؟ مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عالماں نو جڑی رحمت ملدی پئی ہے اس باروں ملدی پئی ہے کہ رب رحمت کریندا پے یا اس باروں ملدی پئی کہ جنوں بھیجیندا پے او رحمت کریندا پے؟ انہاں تے بڑی بحث ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے بڑے بڑے مفسر ہیں حضرت ابو سعود نے کمال دا جملہ لکھا ہے اس دے اوپر۔ آپ فرمائندے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے ما ارسلناک بما ذکر لعلت من العلل الا لرحمتنا الواسعۃ للعالمین قاطبۃ۔ ساڈے آج کل عالم نے کوئی عبارت بھی نہیں سمجھے، انہوں نے عبارت نہیں پڑھی تھی سمجھا سکتے۔ وہ فرمائندے پے کہ اے مصطفیٰ، اے جڑا اللہ فرمائندا پے کہ تانوں اسی قرآن دے کے بھیجے ہے، تے علت وجہ یہ ہے تانوں بھیجن دی کہ اللہ دی رحمت جڑی ہے وہ اتنی وسیع ہے تمام جہانہ تے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کر دے۔ یعنی ابو سعود آندے پہن کہ مصطفیٰ نے رحمت نہیں کرنی بلکہ جیڑی رحمت اللہ دے دل دے وچ مخلوق واسطے پائی جاندی ہے نا وہ رحمت پہنچاون دا وسیلہ ہے مصطفیٰ۔ سبحان۔
جی سپیکر ہے اس ویلے وسیلہ ہے، علت ہے کہ میری آواز دور تک جاندی پئی ہے، بلندہ میں پیا، تسی اے نہیں آکھ سکتے کہ مائک نے تقریر کیتی ہے، تقریر میں کیتی ہے، مائک نو ایمپلیفائی کر کے سارے تک پہنچائندا پیا۔ او اندر جیڑا اللہ نے حضور نو بھیجا ہے ان دی وجہ یہ نہیں کہ حضور دے وچ رحمت پائی جاندی ہے، بلکہ اللہ دے وچ جیڑی رحمت پائی جاندی آئی، اللہ اس رحمت نو حضور دے وسیلے نال تمام جہاناں تائیں پہنچائندا پیا ہے۔ اے ہیں ابو سعود۔ پھر امام طبری رحمہ اللہ جنہاں دی تفسیر بالمعصور، تفسیر طبری دنیا دی سب کل مستند تفسیر ہے۔ آپ اس آیت دے وچ فرمائندے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای وما ارسلناک یا محمد الا رحمتا لمن ارسلناک الیہ من خلقی۔ وہ آتے ہیں کہ مصطفیٰ نو اس پر اللہ نے بھیجیا ہے کہ مصطفیٰ ذات ہے کہ اپنے تے غیران دے وچ تمیز نہیں کرتا، رحم کرنے لے۔ رحم ہر دے وچ پایا جاندا ہے، لیکن بندہ ویندا ہے اپنا آیا تے رحم کراں۔ جج صاحب دا اپنا سوہرا جی عدالت وچ آ گیا تے جج صاحب دے دل رحم آ جائے تے باقی پورے جہان دے سوہرے ہون جج صاحب دے دل وچ رحم نہیں آونی۔ حضرت طبری فرمائندے ہیں کہ اس پر تینوں بھیجندا پیا ہے کہ تیرے جو ظرف پایا جاتا ہے کہ تو نہیں ویکھنا رحمت ونڈدے ہوئے، ونڈنی تو اللہ دی رحمت ہے، لیکن ونڈدے ہوئے نہیں ویکھنا کہ اپنا آیا یا غیر آیا۔ تے ایک ترکیب ہے کہ اے حال ذوالحال دی ترکیب ہے۔ لو بھی آج میں تانوں گرائنڈر وچ پا کے جویں فروٹ دا ست کٹیا جاندہ ہے نا، میں آیت دا ست کٹیا دا سبحان اللہ۔ ایک ہے کہ حال ذوالحال دی ترکیب ہے۔ حال ذوالحال کی ہوندہ ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن او کتاب ہے جے کوئی شک نہیں کیتا جا سکدا اس حال وچ کہ جیڑا اس قرآن نال لگے انہوں متقی بنا دیندی ہے۔ اینو آندے حال ذوالحال، سبحان اللہ، اینو حال ذوالحال آندے۔ ہن رولا یہ ہے کہ حال اسی ارسلنا دی نا تو کرنے یا ارسلنا کا دی کا تو کرنے۔ ارسلنا ہے اللہ دا اسی بھیجن دے پہنے، اے حال جیڑا تاری ہوئے ہے کہ تمام جہانہ نو رحمت مل لی ہے۔ ان دی ضمیر نا جمع دی جڑی ضمیر ہے اساں بھیجے ہے، اساں تو حال کرنے یا کا جنوں بھیجیا جاندا پہ اس تو حال کرنے، دو میں ہو سکتے ہیں۔ عربی دے وچ کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر میں آکھا ارسلنا دی وجہ تو حال ہوئے ہے کہ تمام جہانوں نو رحمت مل لی ہے، تو پھر مطلب یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے ارادہ فرمایا کہ تمام جہانہ تے رحم کراں تو اللہ نے مصطفیٰ نو بنا دیتا، سبحان اللہ، تے پھر اپنی تمام رحمت مصطفیٰ دے ذریعے جہانہ تے منتقل کر دیتی۔ اگر کا دی ضمیر تو تینوں بھیجے اس تو حال کریے تو پھر یہ ہوتی کہ اللہ فرمائندہ پہ کہ میں پوری روحاں بنائیاں، پورے نفس بنا دیتے تے ہر تے نظر کیتی کہ سارے جہانہ نو رحمت کون دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اس ویلے اللہ نے کہا کہ تمام انسانیت دے وچ واحد تو ہیں جے جو ظرف پایا جاندا ہے کہ تمام جہاناں نو بغیر تفریق دے ساڈی رحمت ونڈ دے۔ سبحان اللہ۔ اسے پاروں ایک کتاب ہے، میں سارے جڑے بھی لوگ تقریرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ضرور پڑھو۔ ساڈے ایک امام گزرن، امام جزی القلبی، انہوں نے یہ کتاب ہے التسہیل لعلوم التنزیل، علم جڑے اللہ دی وحی جمدے پین انہوں نے آسانی نال بیان کرنا، عوام تک آسانی نال پہنچا۔ یہ کتاب ہر کسی نے پڑھنی چاہیے، یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ فرمائندے ہیں کہ المعانی علی کل وجہ ان اللہ رحمہ العالمین بے ارسال سیدنا محمد۔ وہ آدھے کانو ایدو پھدو یا ایدو پھدو، نا تو حال کرو، کا تو حال کرو، ٹھیک ہے، فائل مفعول لہو دی بحث کرو، جو بھی کرو۔ اے حتمی ہے
کہ رحمت بند ہے اللہ دی مخلوق تک پہنچنا ماں سوائے وسیلہ محمد ہے۔ سبحان اللہ جی حضور یہ حسری بیان ہے، بڑی جگہ تے پہنچے۔ سبحان ہوں بحثیت مسلمان میں سمجھنا میں رحمت للعالمین نو سمجھنا، میں بالکل نہیں سمجھتا، کیونکہ میں عالمین نو نہیں سمجھتا۔ اللہ فرمائندہ ہے الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہاناں نو پلیندہ پیاں، تمام جہاناں دی تربیت کریندہ پیاں، تمام جہاناں دی نعمتاں دیندہ پیاں، تمام جہاناں دی مرمت کریندہ پیاں، سارے مطلب ہیں رب نے الحمدللہ رب العالمین۔ ہن کیڑے جہان انسان دا پتہ ہی کوئی نہیں، سانو تے بھی نہیں پتا ساڈے اپنے نظام شمسی دے وچ ہور کوئی ایسا ستارہ ہے جن دے کوئی سیارہ ہے جن تے مخلوق پائی جاندی ہے، سانو کوئی نہیں پتا۔ اس تک کدی فرشتیاں نہیں ویکھیا، اس تک کدی جناں نہیں ویکھیا، مائیاں نو نظر آندے، بندیاں نو نظر نہیں آندے، اس پر ہن خود فیصلہ کرو جن کون ہے۔ ایویں ہے نا، ساڈے کول ایندہ پیا نا، کدی کسی بندے نو بھی جن چمڑے، مائیاں نو چمڑے، اس تک کدی جن نہیں ویکھے۔ اے دنیا دے وچ جتنی مخلوقات پائی جاندی ہیں، سانو تو ٹوٹل 72-74 ہزار مخلوق دا پتہ ہے۔ اے زمین دے ہیٹھ لکھاں ایسی مخلوقات ہیں جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عالم برزخ دے وچ قبراں دے وچ مخلوق پئی ہے، اسی سانو نہیں پتا۔ عالم حشر آمنا ہے، ان دے وچ مخلوق ہونی ہے، اللہ دے اتنے فرشتے، سانو تو نہیں پتا اللہ نے کیڑی کیڑی مخلوق بنائی ہے۔ اللہ دے تانوں پتہ ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ تو مخلوقاں کدی ویکھیاں یا نہیں؟ میں آندا پیاں جتھے جتھے کوئی ہے اتھے اتھے دا میں رب ہاں، سبحان کہ میں ہی آندا پیاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جتھے جتھے کوئی ہے تسی جاندے ہو یا نہیں جاندے ہو، اونوں اگر رحمت میں دیندا پیاں تے مصطفیٰ دی وجہ تو سبحان اللہ اس بار رحمت للعالمین کتنا وسیع ہے اسی نہیں جان سکتے، بے شک بے شک سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ او ساڈی تے میں ہی بڑی نکی ہے۔ اللہ رحمت للعالمین دی میں ایڈی وڈی ہے کہ جہان پورے نو اپنی لپیٹ وچ لے آئے، اپنا غیر کافر مومن فاسق ولی کوئی نہیں ویندا۔ جی سورج ہے نا چمکدا ہے تے نہیں ویندا، اروڑی تے میری روشنی جاندی پئی ہے یا محل تے جاندی پئی ہے۔ رحمت للعالمین او سورج ہے۔ آج میں صرف تعارف کروائندا پیاں کہ اے ہے کیڑی ہستی دا نام۔ سبحان اللہ سبحان میری میں بڑی نکی ہے، اے جڑا لفظ میں بولنا میں کدی اس تے غور کیتا ہے؟ چلو تانوں علم النفس دے وچ پڑھیے، ڈیپ سائیکالوجی دے وچ جڑا حضرت علی دا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا اپنے نفس نو سمجھ گیا وہ اپنے رب نو سمجھ گیا۔ تے میرے نفس دا بنیادی عنوان ہے میں مکے عنوان اے میں ہاتھ رکھے اے کون ہے؟ میں اے کون ہے؟ 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 مائک اے کون ہے؟ کرسی اے کون ہے؟ میز کیوں بھئی حق تا میرا وجدہ پیار پاس اے میں کیوں ہے؟ تے اے کرسی کیوں ہے؟ میز کیوں ہے؟ مائک کیوں ہے؟ سوال ہے بنیادی ترین سوال ہے یار، یہ ان کا جواب بھی کوئی نہیں نہ مسلمان عالم کو، بس پھر وہ زید عالم بھئی یہی ہے۔ آئے ہائے کدی من اندر وچ کدی من اپنے وچ بڑے مسیتی مندر بھج بھج بڑھتا ہے، کدی من اندر بڑے وہ پہلے یہ کرے کہ میں کی ہے، ایک ہوندہ ہے احساس ایک ہوندہ ہے محسوس۔ اس گل نو سمجھو، احساس ہے کہ میں اس لکڑ نو چھوئے مینوں دی سختی محسوس ہوئی ہے، مینوں اے پتہ ہے کہ مینوں اے احساس ہوندا پیا، پر میرے ٹچ کرن نال لکڑ نو کی احساس ہوندا پیا مینوں کوئی نہیں پتہ۔ ایتھے میں چونڈی ماری ہے، چونڈی مارن دا احساس مینوں ہویا ہے تے درد یہ بھی مینوں ہوئی ہے۔ ایتھے میں مارے ہے میرے ہاتھ نو درد ہوئی ہے، پر اینو کتنی درد ہوئی ہے مینوں نہیں پتا۔ اینو آندے دائرۃ الانا، میں دا دائرہ کہ جس ویلے جیڑا احساس کردا پے
تے جنوں احساس ہوندا پیا وہ ایک ہوے وہ ہوندی ہے میں تے اگر احساس تے محسوس دو ہوویں تے پھر تو ہو جاندا میں نہیں رہندا اے تھرماس ہے نا کی ہے جی تھرماس اے وچ کی ہے جی پانی ایویں نا میں تو نہیں نا اے پانی ہے ہن میں پی لیا ہن پانی کدے گیا میرے اندر ہن یہ پانی گوڈے وچ بھی ہے سر دے وچ بھی ہے موڈے دے وچ بھی ہے ایویں نا ہن یہ پانی اندر ہو گیا نمی جس ویلے جذب ہو گئی تے یہ پانی میں بن گیا اے کیے میں تے تو دا فرق ہے بس غیر کیویں اپنا بندا ہے اپنے کیویں غیر بندا ہے لوگ ہوندے نا ایک بیماری انہاں نوں ہوندی ہے مینی ڈپریشن انتہا دا ڈپریشن وہ کی کریں دے چاقو لے لیندے بلیڈ لے لیندے اپنے آپ کو کٹ ماری رکھتے خودکشی کر لیندے اپنے آپ کو لٹکا دیندے فتوے دیندے رہندے ہو سارے خودکشی حرام ہے یہ جہنمی ہے تو ایدے آویں نا تے قیامت دن اللہ تینوں پوچھتے میں تینوں ایڈوائزر بنا کے بھیجیا وہ کبھی سوچے نہیں ہوندے ذہن نال کی ہوندا پیا اودی میں اتنی سکڑ گئی ہے کہ اپنے آپ نو چاقو تا مریندا پیا پر درد احساس نہیں ہوندا پیا یعنی احساس کرن والا ہو رے جڑا محسوس کردا پیا اور ہو گیا اپنا جسم اپنا نہ رہیا تے جس ویلے میں وڈی ہووے اے ہوندا کی ہے جتنا کوئی نفسیاتی طور تے جیندا ہے نا اتنی ہوندی میں وڈی جتنا نفسیاتی طور تے موئے ہوئے ہے نا اتنی میں نکی آج اگر میری میں دے وچ صرف میرے ماں پیو میرا گھر تے میرے رشتہ دار ہم دن نا میں روحانی طور تے جذباتی طور تے نفسیاتی طور تے مت یہ ایندی تکلیف مینوں محسوس نہیں ہوندی پئی اس باروں کہ میرا رشتہ دار ہے تو میں روحانی طور تے مرے ہویا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اتنی بڑی ہے میں مصطفیٰ دی کیونکہ رحم واسطے بنیادی عنصر یہ ہے کہ رحم نو جس مرحوم دے اوتے رحم کرنا ہے ان دی تکلیف دا اندازہ ہوگا اگر ایک کیڑی نو کوئی تکلیف ہوندی پئی ہے نا اے پکو نو کوئی تکلیف ہوندی پئی ہے کسی مسلمان نو کوئی تکلیف ہوندی پئی ہے کسی کافر نو کوئی تکلیف ہوندی پئی ہے اگر رحمت صرف مصطفیٰ نو کرنی ہے تو مصطفیٰ نو ہر ایک دی تکلیف اپنی لگسی ہوندی میں اتنی وڈی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہر ایک دی تکلیف انہوں اپنی لگ دی ہے اور مینوں تو مسلمانہ دی تکلیف اپنی نہیں لگ دی حضور کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تودہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمی آپ نے فرمایا کہ میری امت دی مثال میرے مومنہ دی مثال ہے کہ جسم دی ہے اگر جسم دے کسی بھی حصے نو تکلیف ہوگے تو پورے جسم نو بخار چڑھ جاتا ہے پورا اگر یہ ہے میرے پیر کو اگر تکلیف ہے تو میرا جسم سمجھا نہیں اے واہ رسول اللہ کیا مثالہ دین دے ہو جاہل قوم ہے ایسی سمجھ دے نہیں مصطفیٰ سمجھائیدہ کی پہ دسیندہ کہ میں تو دائرہ کی ہے مومن دا کہ جی میں اگر تیرے پیر ایک تکلیف ہے تو تیری اکھاں دی نیند نہیں آمدی یہ میں مومن ہو ہے کہ دوئے مومن دا اتنا احساس ہے کسے نو تکلیف ہوئے اندی نیندہ اٹھ جاندی ہے اللہ سبحان اے رحمت للعالمین دی امت اسی کسے اور دی امت آئے ہیں سانو بھول پئی ہوئی ہے میں تا اپنے مسلک دے نکے نکے باندر جے امامہ دے سر تے مسلمانہ نال نفرت پا لئی اپنے دل دے وچ تو اس رحمت للعالمین دا امتی ہے جیڑا کسی دی نفرت دور دی گل ہے ہر دی تکلیف ہوں دی تکلیف ہے بے شک حضور نے فرمایا کہ المسلمون کررجل واحد عجیب مثال ہے تمام مسلمان امت دی مثال ایک مرد دی ہے
ایک بندہ امت پوری حضور دی ایک بندہ ہے کہ رجلن واحدن، ایک بالغ بندہ ہے پوری امت ان اشتقا علیہش، اگر کسی جسم دے حصے تکلیف ہوندی ہے اشتقا کلہ، پورا جسم تکلیف وچ آ جاندا ہے، ون اشتقا راسہ، اگر ان دے سر وچ تکلیف ہوندی ہے تو کی ہوندا ہے اشتقا کلہ، سارے جسم نو تکلیف ہوندی ہے، صرف سر نو نہیں تکلیف ہوندی۔ وَإِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر آنکھ نو درد ہوے تو اے نہیں کہ ہاتھ آکھیں سان تو درد کوئی نہیں، پیر آکھیں سان تو درد کوئی نہیں، سر آکھیں میں کیوں سوچا، نہ آنکھیں درد ہوئی ہے نا، اے پیر ٹور کے ڈاکٹر دی دکان تے جاسن، اے ہاتھ اپنی کمائی جیب وچوں کڈ کے ڈاکٹر نو دیسن، تے اے ذہن سوچے سی کہ ڈاکٹر دیکھاں سمجھنا ہے ٹھیک کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت انجے جی میں ایک مرد ہوتا ہے، جس ویلے کسی جسم دے حصے نو تکلیف ہوندی ہے دوسرا حصہ ایویں نہیں بہ جاتا، انہاں واسطے جو کر سکتا ہے کرتا ہے، جب تک اس امتی دا دائرہ میں دا انج وسیع نہ ہویا، قیامت دے دن تیرے دعوے کرن نال کہ میں میلاد کریندا سو کچھ نہیں ہونا، اے میں جب تک تے میں دائرہ وسیع ہونا ہے جس ویلے میں روحانی طور تے زندہ ہو گیا، جب تک میں مریا رہا سا لوگاں دی تکلیف میری نہیں پڑنی۔ ساڈا جس ویلے ایک باری جاگ جاوے نا بندہ پھر ان تبلیغ کرن دی لوڑ کوئی نہیں کہ یار دوے مسلماناں تے ظلم نہ کیتا کر، دوے مسلماناں تے حق نہ کھا دے، نہیں وہ آندا ہے ایڈا حق کھادا تے ایویں ہے کہ میرا حق کھوی گیا، تے دے تے ظلم کیتا تے ایویں ہے جویں اپنے آپ تے ظلم کیتا۔ اے رحمت للعالمین سمجھ لو کہ اس ویلے جماعت دے امامت ساڈی رحمت للعالمین کریندے پے تے اسی بطور مقتدی انہاں دے پیچھے کھلوتے ہیں، اون دی میں تے اتنی بڑی ہے کہ دوویں جہان نو لپیٹے ہوئے اور میں اپنی میں اتنی تے کار لواں مسلماناں نو تے لپیٹ لواں دے وچ۔ جی حضور جی اللہ فرمائے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اے لوگ جڑے پہلے ایمان لے آئے تھے انہوں نے اپنے گھر چھوڑنے پہ گئے، انہیں آ کے انساریاں دے گھراں دے وچ رہندے پے تے اے انساری بڑی محبت کرندے نے نہ مہاجرہ، ذرا دیکھو اسلام کے نو دے اے بڑی محبت کرتے ہیں تے لا ولا یجدون فی صدورہم، تے انہاں دے دلاں دے وچ جس ویلے جھد حضور نے اللہ فرمایا جے نبی تو مال وڈیندا ہے نا مال غنیمت تو مہاجراں کو زیادہ دینا ہے، کہ وہ غریب ہے انہاں دے گھر جائیداداں ختم ہو گئی ہیں، تے جس ویلے تو زیادہ دینا ہے نا تے انہاں نوں نظر تا ہوندا ہے انساریاں نوں کہ تو زیادہ دیندا پے ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، پر جود انہاں دے دل دے وچ ضرورت نہیں پیدا ہوندی کہ سانوں کیوں نہیں لبیا، اینو کیوں لبدا پیا، اے میں تے دائرہ اینو کیوں لبدا پیا، تے اللہ فرمائندا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے خود بھوک لگی ہوئی ہے انہاں نوں، خود بھوکے ہیں، انہاں دے بچیاں نوں کھانا نہیں لبدا پیا لیکن روٹیاں توڑ توڑ کے مہاجراں دے منہ سبحان اللہ، تسی پہلے بھوک مٹا لو ساڈی خیر ہے، سبحان اینو آندے رحمت اللہ سبحان جی حضور نبی نو کتنا پیار ہے تواڈے نال، کدی قرآن کو پوچھیں اللہ فرمائندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، سبحان اللہ، عجیب آیت ہے، اے حریص ہے، اے لالچی ہے، عزیز ان دے واسطے بڑا بھارا ہے، چھوٹی جی تکلیف ہے دے امتی نو آ جاوے نا مصطفیٰ نو اپنے سینے چوٹ محسوس ہوندی، اے چاہندے ہی نہیں تہاڈا کوئی نقصان ہوئے، یعنی نقصان امتی دا ہوندا پہ تکلیف مصطفیٰ نو ہوندی پئی ہے لوگو، اسی آج تک اصلیں نا اسی تا نات خانی تے بس دوڑے یہی ساڑھے کو رہ گئے، نات خان میں پھاد لینا ہونا کدی کدی بڑے نا حضور القابات بیان کرتے ہیں، او مشہور القاب ہیں شمس الدحا، نور الحدا، خیر الورا، بدر الدجا، میں پھاد لینا مانا مطلب بس مانا پھر بول لے کیوں کہ بیڑا گھر کو بھی تیرا چار چھلنا دے ہوتے مصطفیٰ دی شان میں بیچی جانا او گل بیان کرتا میں یہ پتہ ہی کوئی
دونوں پتہ ہے کیڑے بڑے لقب اے 4 لقب سمجھ جاؤ نا تو رحمت اللہ عالمین سمجھ آ جائے سبحان اللہ شمس الضحا شمس آندے سورج میں ضحا جس ویلے سورج دی چمک پوری ہو جائے لیکن ضحا دا وقت کیڑا ہے فجر تے عین دوپہر دے درمیان یعنی تقریباً 9 تو 10 بجے دا وقت ہے ضحا شمس الضحا سبحان تو سورج تا ہے جس ویلے چمکنا ہے سارے اندھیرے دور ہو جائے سبحان ہر شے واضح نظر آمدی پر سورج دا ایک موت ہے سورج جس ویلے 12 بجے نا این باہر نکلنے ہیں گرمیاں دے وچ ہر شے نظر تا آمدی ہے پر اتنی حدت ہے ان دی روشنی اتنی گرمی ہے اون دا ساڈا پنڈ جڑا ساڈا پنڈ ہے نا اے جھلسدا ہے سورج فائدہ تا دیندا ہے پر نال تکلیف بھی دیندا ہے آندا ہے یا رسول اللہ تسی سورج تا ہو شمس الضحا لیکن 12 بجے دا نہیں 10 بجے دا روشنی بھی پوری ہے تے تکلیف بھی نہیں ہوندی بھائی ہائے 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 سبحان تینوں کتے کھامن نہ کھانا تینوں پتہ ہو گیا نا آندا کی پیا تیرا اثر ہی اور ہو گیا پھر تینوں تر تو زیادہ کوئی خلاف ہو گیا تیرے گلے دے گئے تو یار ایڈی بڑی گل رسول سورج ہے لیکن جی میں سورج تکلیف دے کے وکھائندا ہے اونج نہیں 9-10 بجے والا ٹھنڈا سورج روشنی بھی پوری ہوندی ہے تکلیف بھی نہیں ہوندی بدر الدجا تے تو دجا دا بدر ہے دجا رات نو آندا لیکن ہر رات نو نہیں او اندھیری رات یہ دے جب بادل ہون ہوتے نہ چاند نظر آوے نہ تارے نظر آوے کوئی روشنی ہو گئی کوئی نہ کوئی چراغ بلے نہ کوئی موم بتی بلے نہ کوئی مشل بلے نہ کوئی سورج نہ کوئی چاند نظر آوے نہ تارے نظر آوے انہوں دجا آندے نرلیے گہری انہیری رات تے بدر کیے 14ویں دا پورا چاند سبحان وہ آندہ ہے بدر الدجا جدن سانو کدوں کوئی امید نہ آئی نا یا رسول اللہ نور لبھن دی تو 14ویں دے چند طرح چمکے تے رات دے وچ ہی دکھا دیتا ہے شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا تو نور ہے ہدایت خیر الورا ورا دن مخلوق خیر الورا تیرا وجود پوری مخلوق واسطے صرف خیر خیر کو سوا کچھ ہو لبڑا ہی کوئی نہیں کسی نے تیری ذات تو ہن نور الہدا قرآن دے وچ نا نور واسطے روشنی واسطے 2 لفظ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن ہے بڑی حساس کتاب بڑی سینسیٹیو کتاب روشنی ہے نا اللہ 2 قسمہ دی روشنی دا بیان کرتا ہے قرآن دے کوئی دس سکتا ہے کہ توڑے ہتھاں دے ہونے چاہیے ہتھاں دے ہونے ایک ہے نور ایک ہے ضیاء ضیاء بھی روشنی نو آندے نور بھی روشنی نو آندے فرق کی یہ دونوں فرق یہ ہے کہ اللہ جس ویلے حضرت موسیٰ دا واقعہ بیان کرتا ہے نا تے توریت حضرت موسیٰ نو دیندے ہیں اللہ آندے اسی تینوں ضیاء دیتی ضیاء دا لفظ قرآن 3 باری گئے نور دا لفظ 49 دفعہ ہے سبحان اللہ ذرا سمجھو قرآن دے علوم دیکھو اللہ فرمائندہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ اسی دیتی موسیٰ تے ہارون نو الفرقان توریت فرقان جڑی فرق کر دی وضیاء تے اسی دھوپ والی روشنی دیتی موسیٰ تے جس ویلے حضور دے اتے قرآن نازل ہومن دی گل ہوندی ہے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قرآن ہے نور توریت ہے ضیاء مصطفیٰ ہے نور موسیٰ ہے ضیاء اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وہ لوگ جڑے تیرے تے ایمان لے آئے تے جنہاں نے تیری تعظیر کیتی وَنَصَرُوهُ تے جنہاں نے اس نبی دی مدد کیتی وَاتَّبَعَ النُّورُ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ تے اس نور دے پیچھے ٹرے جو ان دے نال نازل ہویا قرآن کیے نور تورات کیے ضیاء مصطفیٰ کون ہے نور موسیٰ کیے ضیاء نور تے ضیاء دونوں میں روشنی فرق کی
پر کی دو مدے میں قرآن کو پوچھنا پوچھتی اللہ آندہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء او ذات ہے اللہ جس نے سورج نو ضیاء دیتی والقمر نورا تے چاند نو نور دیتا سبحان سبحان آج تو انہوں رحمت اللہ العالمین اس اینگل تو سمجھا منے سبحان کہ جیڑا کدی زندگی کسے دے ادراک دے وچ اون دے احساس دے وچ اون دے فہم وچ آیا ہی نہ ہوے جی حضور توریت کی ہے اللہ دا کلام قرآن کی ہے اللہ دا کلام توریت ضیاء کیوں ہے قرآن نور کیوں ہے ضیاء ہے دھوپ فائدہ تا دیندی ہے پر نال سڑیندی بھی ہے موسیٰ دا مزاج بڑا جلالی ہے جی تے ان دی سزا ان دی امت نو بڑی بھگتنی پئی جی قتل کرندے آئیں نہ تے اللہ آندا ہے کہ ہن ادھے ایدے ہو جاؤ تے ایدے ہو جاؤ تے کہ دوے نال لڑو اللہ کوئی زنا کریندا ہی نہ صبح اٹھدا ہی متھے تے لکھے ہوندا ہی زانی اللہ کوئی کسی دے عزت تے ہاتھ پیندا ہی نہ صبح اٹھدا ہی تے ہاتھ لولا ہوندا ہے کوئی گال کٹ دیندا ہی نہ زبان تو کسے نو صبح اٹھدا ہی منہ تے فالج ہوندا ہے اے موسیٰ دی قوم 40 سال صحرا دے وچ بھٹکدے رہے اللہ نے آخر تواڈے واسطے میں زمین بنائی ہے زمین ہی نہ لبھی موسیٰ فوت ہو گئے کہ میں پرومس لینڈ ویکھاں او اج جیڑا اندر کے فلسطین ہے وہ تے پرانی کہانی پرانا مرض ہے حضرت موسیٰ کو کوئی نہ لبیا قوم فضول حرکتاں کر دی ہے اللہ نے 10 سال اور 40 سال بھٹکدے رہے حضرت موسیٰ فوت ہو گئے 40 سال قوم بھٹکدی رہی کیونکہ موسیٰ جلالی توریت اللہ دا کلام ہے قرآن اللہ دا کلام ہے ان کوئی فرق نہیں کرم رتی برابر فرق کوئی نہیں قرآن کو گل یہ اللہ کا کہنے دے سبحان اللہ جی حضور یہ جلال والے سینے تے لتھا تو جلال ضیاء ہو جاسی یہ جمال والے سینے تے لتھا تو نور ہو جاسی ذرا اس کو مثال نہ سمجھو نا سورج کی روشنی ہے سبحان ہن بھی اندے پاسے ویکھی نہیں ویکھی منا اکھاں چوں دکھا جاسے لیکن یہ روشنی رات نو چند اپنے کو منعکس کرتے روشنی ہوئے جیڑی ڈائریکٹ اندی پہ یہ سورج تو انہوں نہیں دیکھ سکتے تکلیف دیندی ہے پر جس ویلے چاند تو اندی ہے نا ان میں رومانویت ہے ساری رات تک کی رکھو چاند اکھا تک دیئے یہ شاعر لوگ چاند میں دن انہوں اپنی معشوق یاد آ جاندی مرید میں دن انہوں اپنا پیر یاد آ جاتا ہے چند وہ کی ہے مکھ چند بدر ہاں ایمیں ہے نا ہون روشنی تو ہوئے تو رہت اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تے قرآن تورات کو زیادہ بھاری کلام ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر قرآن پہاڑ تے لا دے بھی نا تے قرآن پہاڑ پہلے پچ کے تے پھر پھٹ جاوے تے ریت تے ذریعہ ہی تقسیم ہو جاوے زیادہ بھاری ہے پھر قرآن نور کیوں ہے تے توریت ضیاء کیوں ہے ان دی وجہ ہے کہ موسیٰ ہے جلالی اللہ تے مصطفیٰ ہے جمالی گل اللہ دی گل نہیں گل ہے کہ کیندے منہ تو نکلنی پئی ہے یہ جلال والے ہوٹھاں تو نکلی تے جلالی ہو جاسی جے جمال والے ہوٹھاں تو نکلی تے جمالی ہو جاسی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اسی باسی بھائی رحمت دے کچھ نہیں بنا کے بھیجا کیا رحمت ہے مصطفیٰ دی سبحان کتاب جنوں پہاڑ نہیں کیا سکتے میں ہے نا اللہ اندہ پہ ہے کہ اگر قرآن میں نازل کرنا خاشعا متصدعا جھک جاوے تے پھٹ جاوے تے پھر کیا اندہ اللہ نازل بے روح الامین علی قلبک جیڑی کتاب دا بوجھ پہاڑ نہیں چاہ سکتے اللہ اندہ پہ ہے کہ اللہ محمد چاہ لے سبحان اللہ جی حضور سبحان کمال ہے قرآن دل کا مثال ہو نظربو علی الناس لعلہم یتفکرون اللہ نے میں تو مثالہ دے دے کہ تھکیاں کاش کوئی میری مثالہ تے غور ہی کیتا کرے نا بے شک بے شک ساری دنیا دے پہاڑ مل کے جیڑا بوجھ نہیں چاہ سکدے اللہ دے آمنہ دا یتیم چیسی تے پھر آندہ ہے اے رحمت للعالمین اے توڑے کسے کو کلا اس کتاب دا اس بوجھ نہیں چماونا اس ویلے 2.5 ارب مسلمان ہیں سبحان اللہ 2.5 ارب مسلمانہ کل مل کے اس کتاب دا بوجھ نہیں چاہیا جاندہ پیا کہ کلا محمد چاہی جاندہ ہے پھر آنا میں محمد ہی ہو جیا کلو سوا سوا
بوجھ چیندے پہ بالکل نہیں چیندے پہ اے بے غیرت نسل ہر کتاب دا بوجھ چیندی بھی سوائے قرآن دے اے گنتیاں ہیں کسے کول کوئی لفظ کتنے باری ہوندا پہ کوئی لفظ کتنے استعمال ہوندا پہ کیڑے کانٹیکس وچ استعمال کردا پہ اللہ دے لفظاں دے معنی کی ہیں تحداری کی ہے قرآن دی اتنی بے غیرت قوم ہے اتنا دا سوائے قرآن دے ہر کتاب پکڑی ہوئی اللہ اندر لوگوں جس ویلے آکھن لگ سونا کہ محمد ساڈے جی ہو جائے تا غور کرے آئے جیڑا بوجھ پوری دنیا دے پہاڑ مل کے نہ چاہ سکے تسی 2.5 ارب مل کے جیڑا نہ چاہ سکو 6,666 ہے نا 2.5 ارب تے تقسیم کرو تو ایک حرف ہی اس سے نہیں آمنا کسی ایک حرف نہیں چویندہ پہ پوری امت کل تے مصطفیٰ ذات پورا قرآن چاہیے بتائے اللہ تے پھر خالی قرآن چاہیا نہیں اللہ دے جلالی کلام نو اپنے سینے تو منعکس کر کے اتنا آسان کر دیتا کہ وہ نور بن گیا جی حضور اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آج امت دا ساڈا جڑا مبلغ ہے میں ہمیشہ نہ قبلہ سنت موسیٰ ہے جلال تے سنت مصطفیٰ ہے جمال یہ تیری تقریر چ جلال ہے نا تو تیرا پیر موسیٰ ہے یہ تیری تقریر جمال ہے تے تیرا پیر مصطفیٰ ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دے اس امت نو بھی دھوکہ نہ دے یہ آگے گلے پھاڑ پھاڑ کے تے دنیا نو این کر کے تقریراں کرنا ہے نا تو موسوی ہیں تو محمدی نہیں ہے محمد تو ذات قرآن جی ہو جی کتاب نو بھی رب دے اس علم دے شعلے نو اپنی محبت دی مٹھاس دے وچ بجھا کے چند دی چاننی طرح سادے تے تقسیم کرنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تے تسی سوچ نہیں سکدے ساڈے ذہن نہیں پہنچ سکدے حضور دی رحمت تک حدیثیں جمدا ہے کہ قیامت دے دن نا سب کو پہلے دیکھو ایک حدیث مشہور حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا انما نہیں کی کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین حالی پانی تے کچڑ علیحدہ علیحدہ ہیں حالی آدم بڑھنا شروع نہیں ہویا ادھر بھی نبی ہے سبحان اللہ کہ پھر 6-7 حدیثاں اتنے تلے ہم دیاں کتاباں دے وچ حدیث دی کتاباں دے وچ کہ قیامت دے دن جلے میدان حشر لگ سی نا تے این جویں پنڈال ہے نا سارا حشر دا پنڈال خالی ہو سی ذرا منظر سن تے پھر اس فقیر دی تفسیر ہی سنے ایسا میں لو حشر کا میدان ہے تے ایک بندہ ہی کوئی نہیں بیچ سب کو پہلے جنہوں حشر لے آیا جیسی حضور سبحان اللہ میں حدیثاں پڑھا میں بڑا حیران ہوں ماں کہا اللہ میاں ایک کوئی گل سمجھ نہیں آمدی کہ یہ تدین دا چیف گیسٹ حضور ہیں اللہ نے اپنے کرسی دے نال ایک کرسی بھی لائی ہوئی ہے یہ تے حضور نو بہامنا ہے چیف گیسٹ ہے حضور تے چیف گیسٹ کدی خالی پنڈال ہی تے نہیں ہے سبحان اللہ جلسہ ہوندا ہے نا چیف گیسٹ ہوندے بڑے بڑے لوگ پہلے عوام آ جاندی ہے اس تو بعد انہوں نے لے آمدے ساؤنڈ سسٹم لگ گئے عوام آ گئے مائیاں بھی بہ گئیاں بچے بھی بہ گئے مرد بھی بہ گئے پنڈال بھری گیا پھر بڑے بندے نو لے آیا جا ہن حشر دے وچ سب کول بڑا بندہ حضور ہے کہ حالے پنڈال خالی پہ ہے نہ سپیکر لگے ہیں نہ کرسیاں لگی ہیں نہ سٹیج لگی ہے نہ کوئی بندہ ہے سارے ستے پین قبریں حضور نو جگہ کے قبریں چلے حالی آدم بنیا نہیں حضور نو اتھے کھڑا کر دیتے ہیں آگے تا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کر مصطفیٰ جی اس ویلے اسی فرشتیاں نو آکھی آئی اسی خلیفہ بنیں دے پائیں سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ یاد کر مصطفیٰ اس ویلے نو جس ویلے اسی کچڑ لے آتے پانی لے آتے ملا کے تے اسی آدم نو بنیں دے پائیں اسے آدم بننا پہ ہے مصطفیٰ ہوتے کھلوتے ہیں آدم کی ساری اولاد مر گئی ہے مصطفیٰ میدانی حشر اس کھلوتے ہیں تے ہن سور کو گیا تے سور دی آواز نہ با دی آواز آئی تے سارے قبراں دے وچوں نہ اٹھے او کوئی کروڑ سال دا ستا پیا کوئی 10 لاکھ سال دا کوئی 10,000 سال دا سارے مردے قبراں اکھڑ گئیاں سارے مردے کھڑو گئے تے ہن اس دے کھلومنا انج نہیں جویں اج کھلونے سبحان اللہ او تھر تھر کمبن دا دین جویں آندے نا او کیو آندے کہ کانپے ٹانگتی ہیں
لتاں دے کمبن دا دے ہیں اس دے کوئی حادثہ نہیں ہونا کسی دے منہ تے ہر پاسے نفسی نفسی دیا رومنا ہے ہر دی آنکھیں جانسو ہیں ہر کوئی کمزہ پہ ہے ہر دے ہوٹ خشک ہیں زبان تو آواز نہیں ہوتے پہ سامنے میزان عدل لگے ہوئے ہیں جنہیں کرتوت کر کے گئے ہیں نا ان کا نتارہ ہومنا ہے سامنے رب دی کرسی ہے آج کوئی مذاق دا دین کوئی نہیں بالکل بدحواسی دا دہشت دا ڈر دا خوف دا وہ عالم ہونا ہے کہ انسانیت نے کبھی دیکھے ہی نہیں کہ جس ویلے پوچھن نا مردے مینوں لگدا ہے پوچھن اگر کہ کیوں سانو جگائے ہے کہ اگر اللہ جواب دے سی تو آکھ سی تانوں اج چیف گیسٹ دی رحمت دکھاؤں سبحان اللہ جی حضور لیکن پروردگار چیف گیسٹ آخر دے ہوں گے سبحان اے تو پہلے کیوں لیم نے بھئی نبی ہے نا آدم پہلے آئے 1,26,000 نبی گزرے پھر چیف گیسٹ آئے جی لیکن ایک کمال دا چیف گیسٹ ہے نبیاں تو پہلے بھی ہے نبیاں تو بعد بھی ہے امتاں تو پہلے بھی ہے کہ امتاں تو بعد سب کو پہلے کھلو کے خالی میدان حشر دے وچ کھلوتا ہے کیوں سبحان جی کیونکہ آدم جس ویلے بنے آئی نا تو اس نے اکھ کھول لی ہے وہ بھی بڑا ڈر دی گئی ہوئے ہی نہ ہوئے مٹی کہ بن جاوے خلیفہ دہشت آمنی ہے سب کو پہلے اکھ کھولی ہو سی نا آدم تے میرا وجدان اندر سجے کھبے ویکھے ہو سی تے مصطفیٰ نظر آیا ہو سبحان تے تسلی آ گئی ہو سی کہ رحمت للعالمین کھلوتا ہے اسی قبراں دے وچ جامنا ہے بڑی دہشت ہونی ہے لیکن تسلی آ جامنی ہے قبر وچ جنوں محبوب بنایا ساری عمر وہ سامنے ہے حشر دے میدان وچ انسانیت جس ویلے قبراں تو اٹھنی ہے نا گھبرا کے سجے کھبے ویکھنا ہے تے جس ویلے سامنے ویکھنا ہے رحمت للعالمین کھلوتا ہے سارے نوں تسلی آ جامنی ہے بے شک پر مسلمانوں نو نہیں آمنی سارے کچھ مسلمان آندے آقا حشر میں سنبھال لیں گے دیکھو جاندے آقا حشر میں نہیں سنبھال لیں گے اللہ سنبھالنے والا ہے نا ان کی نہ تے پکائی اسی تسبیح کہ ساڈا محبوب سنبھال لئی سی وہ تو شکل ویکھ سے تے سکون آ جاسی بے شک تے جی نہ ہے اسی کہ نہیں اللہ ہو کافی انہوں نے کیا سکون آمنا ہے احمد رخام بریلوی اللہ انہوں نے قبر دیتے لاکھ کروڑ رحمتہ کرے بڑا کمال دا انمول شعر ہے انہوں آپ فرمیندے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اے قیامت دے دن مدد منڈنال کوئی نہیں بڑھنا اے دنیا دے وچ عقیدہ رکھ کہ رحمت للعالمین ہے او دی رحمت تو غیر بھی نہیں جاندے خالی میں کیوں خالی جیسا فرمائندے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا قیامت منگن دا کوئی فائدہ نہیں آج مانگ اے عقیدے پکا کے جا کہ اے پر کہ میرا اور کچھ میرے پلے چھوے نہ ہوئے مصطفیٰ دی محبوبیت ہے میرے کلے دے وچ رحمت للعالمین دا دامن پھدے ہوئے ہے جن دی میں اتنی بڑی ہے کہ غیر کافر ہر مخلوق ہوں دی رحمت تو فیض یاب ہوندی پئی ہے میں کیوں نہ فیض یاب ہوا آہا دیکھو ناب دے شیر آہا دو چار شیر سے ایسے ضروری ہے گھنٹہ تو ہو گیا ہے شیر سے فرمیدے ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں میں نے مانا
اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا اپنے دامانے آپ کی یاد سے آباد ہوا میرا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا ان کے ہو جا چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جا تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا یار ایسے نہیں سمجھ سکتے یقین کی ہوتا ہے رحمت اللہ العالمین کی رحمت جتنا یقین ہوتے ہیں رحمت رب سے ساڑی میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ قرآن نے ماں آکھے بھاڑ جاوے تو مسئلہ میں قرآن دا وفادار ہوں قرآن آکھے تیری ماں میری ماں گل ختم ہو گئی جنہ دی قرآن نے تعریف کیتی ہے میرے واسطے قابل تعریف ہے تے بھاویں کوئی ہے اگر قرآن ان تے لعنت پند ہے بھاویں توڑے نزدیک کوئی بھی ہوئے چاچے ہی نہ ہوئے رسول تبت یدا ابی لہب و تب تے رشتے نہیں چل دے اتنے عقیدتاں چل دی ہیں اتنے علم چل دے اتنے معرفتاں چل دی ہیں اتنے فضول بکواس جذباتی نہیں چل دی ام المومنین عائشہ صدیقہ راوی حدیث دے حضور جب تو واپس آئے ایک بڑا خطرناک قیدی جس بڑے مسلمان مارے ہیں انہوں حضور نے پھدے رسی دینا حضور گھر لے مسجد نبی دے وچ مال غنیمت تقسیم ہونا حضور نے گھر آ کے صحابہ نو میں ذرا انہوں گھر ٹکانے لا کے آواں یہ بڑا خطرناک بات انہوں لے کے گیا تے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور گھر وچ بڑے تے میں نے بلایا شہید میں گئی کہ حضور نے فرمایا بڑا خطرناک قیدی ہے میں انہوں ایتھے بنیندا پیا دروازے دینا تو انتے نظر رکھنی خبردار تیری نظرہ تو ایدے ہوتے نو اگر تو رہے گے تو نظر شاہی نہ ہے بھاجے سے بڑا ہوشیار ہے وہ کمرے دے وچ ہن قیدی نو دروازے نال باندھ دیتا ہے حضور نے کمرے دے وچ پیا تے حضرت عائشہ صدیقہ آنے میں کونے وچ بیٹھ کے مینوں ویکھن لگ گئی تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ دی سہیلیاں آئی انہوں نے کہا کدے اکے اندر اکے تیرے جنگ دی کہانی سننی ہے اکے آئی باہر نکل گئے بیوی ہے بابے رحمت اللہ العالمین دی ہوئے نہ دیاں سن دی ہیں نہ ساڈیاں سن دی ہیں ایدی سن لکائی رکھ دن مولوی جاؤ یار باہر نکل گئے سہیلیاں در آلون گانے کو نہیں گئے وہ اندر ویکھیا اس نے کہا ہے موقع چنگا ہے دن دینا رسی کٹی ایڈا تکھا ہے تے کھڑکی دی سلواسا کٹی گیا تے نس گیا حضور واپس آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے میں واپس آئی تھوڑی دیر بعد یاد او تنہ تو کھڑی آئے تے دیکھیا تو ہی کوئی نہ تکڑ میں چپ کر کے کھڑوتی ہیں حضور آئے حضور نے کمرے دیکھا کوئی نہیں کہہ دی آگے عائشہ کہہ دی کدھر گیا کہ حضور نس گئے تو نظر نہیں رکھی نہیں کیوں نہیں رکھی سہیلیاں آ گئی نا گپا مارنے لگ گئی نکل گئی کمرے تو خبیث نکل گیا آپ نے چڑھیا غصہ وٹ تو چڑھنا ہے
آپ گھر کو باہر نکلے انہوں لبن واسطے تے نال ہی جاندے جاندے حضرت عائشہ نو حضور نے گھور کے ویکھیا تے فرمایا قطع اللہ یدیک، اللہ تیرے ہاتھ کٹ لے گئے. اس باروں حدیث بیان نہیں کرتے مولا. اللہ قطع اللہ یدیک، اللہ تیرے ہاتھ کٹ دے وے. تے حضور چلے گئے او دے پیچھے بھجے لکھا دریا حضور. تے حضور واپس آئے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے محنت لگیا کہ میری قیامت ہونے برپا ہو، میں میدان حشر دے وچ کھلوتی. تے حدیث دے لفظ دین کہ کھلوتے ہیں گمسم. حضور آئے تے حضور نے دیکھا کہ بیوی میری نا ڈری ہوئی کمبدی پئی ہے تے کھلوتی تے اے تے کی کردے پین کہ طلبو یدیھا این ہاتھ وین دین این کرین دین تو طلبو پلٹ دین ہتھاں یدیھا اپنے دو میں ہتھاں پہلے اس ہاتھ نو وین دین پھر اس ہاتھ نو. حضور نے فرمایا کی ویندی پئی ہے؟ اگے حضور تسی آکھیا ہے کہ قطع اللہ یدیک، اللہ تیرے ہاتھ کٹی میں توڑے منہ تو نکل جاوے نا ہو نہیں سکتا ہوگے نا ویندی پئیاں پہلے ایڈ ہسی یا ایڈ ہسی اور تینوں نہیں ام المؤمنین عائشہ سمجھ آونی. یقین ویکھو نا آج ساری امت مل جاوے نا تے بی بی دے اس ایک یقین دے منہ چھوٹی ہے پوری امت دا یقین. حضور تو فرما دیتا ہے قطع اللہ یدیکی تے تواڈے زبان وچ جڑا نکل جاوے اللہ موڑدا نہیں. ہن وی نہیں پہلا سجا ڈگ دے یہ کھپا. آپ مسکرایا آپ نے فرمایا نہیں 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 ڈگدا سبحان کوئی بھی نہیں ڈگنا. اگے فرمایا حضور فرمایا تھا ہائی ویل اگے میں اللہ کو وعدہ لے ہوئے کہ اگر میں کسی مومن نال غصہ ہو جاواں میں انہوں لعنت بھیجاں یا انہوں برا بھلا آکھاں یا ان دے بارے کوئی برا کلمہ بیان کراں، اے اللہ میرے نال وعدہ کر کے میدان حشر دے وچ فجعل ذالک لہو قربتن یوم القیامہ. اگر میں کسی نو گال کڈی کسی نو برا بھلا کے قیامت دے دن جس ویلے سارے ڈردے پے اسے نا اس گال دی وجہ تو اس برا بھلا دی وجہ تو اللہ ان دے گناہ معاف کر دے انہوں اپنے قریب کر لمے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کوئی ہو یا بندہ ہے کہ جن دی ڈانٹ دے وچ بھی رحمت ہوے اور کسی دی بھلائی دے کلمات دے وچ تے رحمت ہوندی ہے. فرمایا نہیں تیرے ہاتھ ڈگ دے میں رب کول وعدہ لے لیا میں کسی نو بھڑا کلمہ بھی آکھ دے والا اللہ اسے بھڑے کلمے دے وچ اون دے گناہ اون دے معاف کر دے سی تے جس ویلے قیامت دے دن سارے میدان حشر ڈردے پے اسے نہ اون اللہ اپنے قریب کر لے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوالے خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا. کرنا کی ہے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. وما علینا الا البلاغ.